بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گولڈن ایج کے ویورز، آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قصہ بیان کریں گے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور ان کی زوجہ محترمہ کی عمر 98 سال تھی۔ آپ دونوں باپ اور بیٹے کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس کی بیوی پہلے شوہر سے ایک لڑکی ہمراہ لائی تھی جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ چونکہ اب وہ خود بڑھیا ہو چکی تھی، اپنی آسائش کا خیال کرتے ہوئے اس نے یہ سوچا کہ اگر بادشاہ کوئی باہر سے بیوی لے آیا تو میری کچھ نہ چلے گی، لہٰذا میں اپنی لڑکی کو اس کے عقد میں دے دوں۔ بادشاہ سے اس کا ذکر کیا تو بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس کے متعلق مشورہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ اس واقعے کی اطلاع اس بدبخت زانیہ فاحشہ کو پہنچی۔ سنتے ہی اپنے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف سے کینہ پیدا کیا اور موقع کی متلاشی رہی۔ ایک روز بادشاہ نشہ میں چور تھا، موقع دیکھ کر لڑکی کو آراستہ کر کے اس کے روبرو پیش کیا۔ بادشاہ اس کے جمال و باکمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کی طرف کا ارادہ کیا تو اس بدکار عورت نے فوراً روک دیا اور کہا، یہ صورت تجھے تب میسر آ سکتی ہے جب تو یحییٰ کو قتل کر دے، اس لیے کہ میری لڑکی کا حق مہر یحییٰ کا سر ہے۔ بادشاہ نے خواہش نفسانی سے قتل یحییٰ کا حکم دے دیا۔ اس وقت کے علماء نے بادشاہ کو اس بات سے منع کیا کہ باز آ جاؤ، کیونکہ یحییٰ کے خون کا ایک قطرہ جس زمین پر گرے گا وہاں گھاس نہ اگے گی۔ بادشاہ نے حکم دیا یحییٰ کے سر کو تشت میں رکھا جائے اور خون کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ سپاہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے بھیجے گئے۔ ایک شخص جو مقرب بارگاہ شاہی تھا، اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، یحییٰ کے والد زکریا علیہ السلام مستجابات دعوات ہیں، اول انہیں قتل کیجئے تاکہ قتل فرزند پر وہ بددعا نہ کر سکے۔ بادشاہ نے اس پر یہ حکم بھی دے دیا کہ قتل یحییٰ سے قبل قتل زکریا ہو جائے۔ ملازمان شاہی حضرات زکریا کی گرفتاری کو بھی روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ دونوں باپ اور بیٹا نماز میں مشغول ہیں۔ پہلے ان بے دینوں نے زکریا علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کھینچا اور مشقیں کسی۔ دوسری جماعت نے آپ کی گرفتاری کا قصد کیا تو آپ وہاں سے بھاگے، مگر اس جماعت نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھاگتے بھاگتے بے طاقت ہو گئے اور ایک مقام پر درخت کے سائے میں بیٹھے تھے کہ دیکھا دشمن آتے نظر آئے۔ آپ نے اس درخت کی طرف اشارہ فرمایا، وہ ایک دم شک ہو گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس میں روپوش ہو گئے۔ شیطان نے آپ کی چادر مبارک کا ایک کونا بیرون درخت کر دیا۔ دشمنان زکریا ڈھونڈتے ہوئے جب یہاں پہنچے تو شیطان ایک معمر بزرگ کی صورت میں آیا اور پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اس حلیہ کے شخص کی تلاش میں ہیں۔ تو اس شیطان ملعون نے انجان بن کر کہا، اس حلیہ کے شخص کو میں نے اس درخت میں روپوش ہوتے دیکھا ہے اور چادر مبارک کا کونا بھی دکھایا۔ انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ اب اس درخت سے باہر نکالنے کی کیا تدبیر ہے؟ شیطان نے کہا، باہر نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا مقصد اسے ہلاک کرنا ہے، لہٰذا اس کی ہلاکت یوں بھی ممکن ہے۔ اور آرے کی صورت بتائی اور کہا، اس کے ذریعے اس درخت کے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ یہ خبیث اس رائے کو پسند کر کے آرا لائے اور درخت پر رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ آرا درخت کے کاٹتے کاٹتے فر کے زکریا تک پہنچا۔ آرا سر سے چل گیا اور جسد مبارک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر آپ نے آہ تک نہ کی۔ ادھر آپ شہید ہوئے، ادھر معصوم ہستی حضرت یحییٰ علیہ السلام بادشاہ کے محل میں لائے گئے۔ بارگاہ شاہی سے حکم ہوا، زندہ ہمارے سامنے پیش نہ کرو بلکہ سڑ لایا جائے۔ ان سنگین دلوں نے جفاکاری سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بحالت مظلومی بیرون محل میں شہید کر ڈالا۔ سر مبارک کو تشت میں رکھا اور خون کنویں میں ڈالا۔ وہ کنواں جوش زن ہوا اور بادشاہ کو اللہ نے بخت نصر بابلی یا طرطوس رومی کے ہاتھوں ہلاک کیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو دمشق کے بادشاہ ہدا بن حداد کی بیوی نے مسجد جبرون میں بحالت سجدہ شہید کیا، اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے بیچ جہاں اس سے قبل 70 انبیاء شہید ہوئے، آپ کو شہید کرایا۔ واللہ اعلم۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔